فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، شرح نہج البلاغہ جلد ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ پیشکش ہے دارالعلم دارالتحقیق کراچی کی۔ اور الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں خطبہ نمبر 48 پر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ان دل مسیری الی الشام قیل انہ خطب بها وهو بالنقیلۃ خارجا من الکوفۃ الی صفین۔ کہا گیا ہے کہ یہ خطبہ امام نے اس موقع پر دیا جب آپ نقیلہ کوفہ کے قریب لشکر کی قیام گاہ میں صفین کی طرف روانگی کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ سند خطبہ، جس طرح کے اوپر اشارہ کیا گیا، یہ خطبہ ایک سلسلے سے ان فرامین جنگ کا جو امام نے اپنے لشکر کو جاری کیے تھے، یہ اس وقت دیے گئے جب آپ کوفہ سے باہر نقیلہ کے مقام پر صفین کی طرف روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نے یہ خطبہ 25 شوال سن 37 ہجری میں صفین کی طرف عازم ہونے کے موقع پر دیا۔ اس کے بعد مزید اضافہ کیا۔ مورخین اور ارباب سیر میں سے ایک گروہ طبق نقل ابن ابی الحدید نے اسے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ جنگ صفین کے واقعات درج کرنے والوں میں سے ایک نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب صفین میں معمولی سے اختلاف سے درج کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 14۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس خطبے کے در حقیقت 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں امام نے اپنے پیشتر خطبوں کی ابتدا کی طرح ستائش و حمد پروردگار عالم بیان کی ہے اور اس کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے حصے میں اپنے لشکریوں کو اس مہم سے جو درپیش تھی آگاہ کیا ہے اور انہیں اس راہ کی طرف نشاندہی کی ہے جس سے گزر کر انہیں اس مقدمہ لشکر سے ملحق ہونا تھا جو پہلے روانہ کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ان قبائل کا بیان ہے جو دجلہ کے اطراف سکونت پذیر تھے اور امام کی ہمراہی میں دشمن کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار تھے۔ غالباً امام یہ چاہتے تھے کہ اپنے ان ساتھیوں کو جو نقیلہ میں موجود تھے اور زیادہ تعداد میں نہیں تھے، یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ تم صفین کے میدان کی طرف پیش رفت کرنے والے تنہا گروہ نہیں ہو، بلکہ ایک بڑا گروہ راہ میں ہے جن کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ تم سے ملحق ہو جائیں اور تمہاری افرادی اور فوجی قوت کا حصہ بن جائیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا مقدمہ لشکر ساحل فرات کے ایک مخصوص مقام پر بھیج دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ اس جگہ بقیہ لشکر کا انتظار کرے اور اس کے بعد فرات عبور کر کے دجلہ کی اطراف کے قبائل کو لشکر شام سے جنگ کے لیے آمادہ کریں اور اس طرح تینوں گروہ لشکر شام کی طرف پیش قدمی کریں۔ پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کلما وقبا لیل وغسق والحمدللہ کلما لاہا نجم وخفق والحمدللہ غیر مفقود الانعام ولا مکافل
افضال۔ تمام حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے ہے جب رات نمودار ہو اور پردہ ظلمت پھیل جائے، اور حمد و ستائش ہے اللہ کی جب بھی ستارہ نکلے اور ڈوبے، اور اس پروردگار کی ثنا ہے جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا۔ شرح و تفصیل۔ صرف خدا ہی ستائش کا سزاوار ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام انتہائی جامع اور نئی تعبیرات کے ذریعے خدائے عز و جل کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ جدید مفاہیم بیان کرتے ہیں اور ان نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو عام انسان کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ کلما وقب اللیل وغسق والحمدللہ کلما لاحا نجم وخفقا۔ اب یہاں پہ وقب جو ہے وہ مادہ وقب سے زمین یا پہاڑی میں گودی اور گڑھے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز گڑھے میں چلی جائے یا تاریکی میں گر جائے تو اسے وقب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خطبے میں رات کا وقت داخل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور غسقہ سخت تاریکی کے معنی میں ہے، کیونکہ رات جتنی زیادہ نصف شب سے نزدیک ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی تاریکی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ غسق کنائیہ کے طور پر آدھی شب کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ ہے۔ والقرآن الفجری، یہ نماز صبح کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 78۔ پھر لاہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مادہ لوح سے آشکار ہونا اور چمکنا کے معنوں میں ہے، اور ہر چمکنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوح گڑی یا دھات سے بنی ہوئی سفید تختی کو بھی کہا جاتا ہے۔ خفق اور خفوق کے مادے سے تزلزل اور تحریک کے معنی رکھتا ہے، اس لیے جب سورج، چاند یا ستارے غروب کر جاتے ہیں تو ان کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری حمد و ثنائے رب العزت دائمی اور ابدی ہے۔ جس طرح کے رات کا نمودار ہونا مولا جو فرما رہے ہیں اپنے اس خطبے میں، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حمد و ثنائے رب العزت دائمی اور ابدی ہے۔ جس طرح کے رات کا نمودار ہونا اور اس کی تاریکی کا پھیل جانا ترتیب بار ہمیشہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک دنیا کا وجود باقی ہے۔ ہماری حمد و ثنا اس طرح جاویدانی رہے گی، اور جس طرح ستاروں کے طلوع اور غروب کو بقا حاصل ہے اسی طرح ہماری حمد و ثنائے پروردگار کو بھی بقا حاصل ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تاریکی شب اور ستاروں کا طلوع اور غروب خالق کائنات کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ یہ انسانوں کو دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد آرام و استراحت بخشتے ہیں۔ صرف اس بنا پر نہیں کہ رات کی تاریکی کام میں مشغول رہنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، بلکہ اس حقیقت کی بنیاد پر کہ تاریکی بجائے خود آرام و سکون کا باعث اور خواب آور ہے۔ اسی لیے گہری اور پرسکون نیندیں لینے کا بہترین وقت رات کا ہوتا ہے جب چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ یہ ہے سورہ مبارک قصص کی آیت نمبر 72۔ اے رسول ان سے کہہ دیں کہ مجھے بتاؤ اگر میرا خدا دن کی روشنی کو تمہارے اوپر قیامت تک باقی رکھے تو کون سا دوسرا معبود ہے جو تمہارے لیے رات نمودار کر سکے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس کے بعد آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون۔ سورہ مبارک قصص کی آیت نمبر 73۔ ترجمہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات
مقرر کیے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور خدا کے فضل و کرم تک پہنچ سکو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہی معنی قرآن مجید کی اور بہت سی آیات میں بھی موجود ہیں، اور علمی تحقیقات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ رات کی بیداری اور دن کے وقت سونا انسان کی صحت اور سلامتی کے لیے شدید نقصان کا باعث ہوتا ہے، خصوصاً بینائی کے زائل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ستاروں کے طلوع اور غروب کے فوائد کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے ان کی مدد سے رات کے وقت اوقات منظم کیے جا سکتے ہیں اور دریاؤں اور صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے راہ کا تعین کیا جا سکتا ہے اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 97۔ ترجمہ: اسی نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں تاکہ تم خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کر سکو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 16۔ ترجمہ ہے اس کا، ستاروں کے ذریعے ان کی ہدایت کی گئی۔ جی ہاں، جس زمانے میں راستوں اور سمت کی نشاندہی کے موجودہ وسائل ایجاد نہیں ہوئے تھے تو انسانوں کے لیے بے نشان صحراؤں اور دریاؤں کو عبور کرنے کا وسیلہ دن کے وقت آفتاب کا غرور ہونا اور رات کے وقت ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں سفر کرنے والے قافلے کے لوگ اپنے ساتھ ایسے فرد یا افراد کو رکھتے تھے جو ستاروں کے متعلق آگاہی رکھتے تھے تاکہ صحراؤں اور دریاؤں میں راستہ نہ بھٹک جائیں، اور شاید اسی وجہ سے رسول اکرم نے اپنے اہل بیت عصمت علیہم السلام کو نجوم سے تشبیہ دی تھی کہ لوگ ان کی برکت سے صراط مستقیم کو تلاش کر سکیں اور گمراہی و بے راہ روی سے اپنا دامن محفوظ رکھ سکیں۔ تمام دیگر نعمتہائے الہی میں سے امام کا تاریکی شب اور ستاروں کے طلوع و غروب کا تذکرہ کرنا، اور اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ امام اپنے اصحاب کو یہ پیغام دے رہے ہوں کہ امام کی حکومت کے خلاف شامیوں کے قیام اور اس ظلمت عقل کے دور میں جو مسلمانوں پر پھیلائی جا رہی ہے، روشنی کا واحد ستارہ درخشاں تابندہ وجود ولایت تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس حمد خدا کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں، والحمد للہ غیر مفقود الانعامی ولا مکافہ الافضال، حمد مخصوص ہے اس ذات واجب سے کہ جس کی نعمتوں کا کوئی اختتام نہیں اور جس کے احسانات کا کوئی بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مناجات شاکرین، یہ اس کا ریفرنس ہے، یہ اس کا ریفرنس نہیں ہے، آگے مناجات شاکرین آئے گی۔ آئیے ہم اس کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے جملے میں امام در حقیقت اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رب العالمین کی نعمتیں کسی ایک یا چند نعمتوں تک محدود نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ہر ساعت اور ہر گوشے پر محیط ہیں۔ دوسرا جملہ اس حقیقت کا شاہد ہے کہ بندگان خدا میں سے کوئی بھی، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور اولو العزم رسول بھی، اس کی نعمتوں کے شکر بجا لانے کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اول تو وہ اس سے مستغنی و بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ دوسرے، اس کی ستائش اور ثناءخوانی اور اظہار تشکر کی صلاحیت اور اس کی طاقت بھی خداوند عالم کی اپنے بندے پر ایک مزید نعمت اور عطا ہے، جس کا پھر شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ شکر خدا سے مزید نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور مناجات میں معصوم اس طرح بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا، بار الہ میں کس طرح تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ شکر ادا کرنے کی توفیق اور طاقت بھی تیری ہی عطا کردہ نعمت اور احسان ہے، جو کہ مزید ایک اور شکر کا متقاضی ہے۔ اس لیے جب بھی میں کہوں تعریف تیرے لیے ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ اس حمد کی ادائیگی کی نعمت پر پھر دوبارہ کہوں کہ حمد تیرے لیے مخصوص ہے، اور اس طرح ہر شکر کی ادائیگی پر ایک اور شکر واجب ہوگا، کیونکہ ہر شکر کے ساتھ تیری مزید نعمتیں مجھ پر نازل ہوں گی۔ اس لیے اظہار تشکر کا آخری درجہ اور انتہائی حمد و ستائش پروردگار یہ ہے کہ بندہ اس کے حضور یہ اعتراف
اور اپنے اس عجز کا اظہار کر لے، اپنے اس عجز کا اقرار کر لے۔ یہ ہے مناجات شاکرین، 15ویں مناجات، بہار الانوار، جلد نمبر 91، پیج نمبر 146۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، میرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرو۔ جناب موسیٰ نے عرض کی، پالنے والے، تیرا شکر ادا کیسے کر پاؤں گا؟ کیونکہ جب بھی تیرا شکر ادا کروں گا تیری ہی عطا کردہ نعمت کے باعث اور توفیق اور مدد سے ہوگا، جس کی وجہ سے ایک اور شکر مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ جواب آیا، اے موسیٰ، اب تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ جب یہ اقرار کر لیا کہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی میری ہی مدد سے ممکن ہے۔ بہار الانوار اس کا ریفرنس ہے، بہار الانوار جلد نمبر 13، پیج نمبر 351، حدیث نمبر 41۔ یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ پڑھوں گی میں۔ بندگان الہی میں وہی افضل و برتر ہے جو حمد الہی کا حق ادا نہ کر سکنے پر اپنے پروردگار سے معذرت طلب کرے، ورنہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کی حمد کر سکے۔ آئیے اب خطبے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقط بعثت مقدمتی وامرتهم بلزوم هذا الملقات حتى يأتيهم امری وقد رأيت ان اقطع هذه النطفة الى شرذمة منكم موطنين اکناف دجلة فأنهزموا معكم إلى عدوكم وأجعل لهم من امداد القوة لكم۔ اما بعد، میں نے مقدمہ لشکر کو آگے روانہ کر دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ نہر فرات کے کنارے پر قیام کریں، اور میرا ارادہ ہے کہ اس دریا کو عبور کر کے اس گروہ تک پہنچ جاؤں جو اطراف دجلہ میں موجود ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کروں اور انہیں تمہاری کمک کا ذخیرہ بناؤں۔ شرح و تفسیر۔ جنگ کے لیے فوج کو روانہ کرنا۔ اس حصے میں امام جنگ کے لیے ایک لاحِ عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اما بعد فقط بعثوا مقدمتی۔ مقدمہ دال کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے پیش کرنے والا اور آگے جانے والا۔ دال پر زبر ہو تو اس کے معنی ہے پیش کیا گیا یا آگے چلا گیا۔ دونوں صورتوں میں اس سے مراد لشکر کا وہ حصہ ہے جو کسی کے آگے چلتا ہے تاکہ لشکر کو راستے کی رکاوٹوں اور مشکلات سے آگاہ کر سکے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اگر خطبے کے اس حصے میں، تو امام فرماتے ہیں، وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا الْمِلْتَاطِ۔ جس طرح اوپر کہا گیا کہ ملتات، اب ملتات جو ہے، ملتات بعض شارحین کے مطابق لطت کے مادے سے ماخوذ ہے اور اس کا میم اضافی ہے اور اس کے معنی نزدیک ہونا اور ساتھ رہنا ہے، اس لیے گلوبند کو لت کہتے ہیں، اور اس طرح دریا کو سلطات کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق ملت کے مادے سے ہے جس کے معنی درج کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ابھی ہم میننگ پڑھیں گے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے معنی اوپر درج کیے گئے ہیں، کیے گئے معنی سے مختلف نہیں ہے، اگرچہ لفظ الگ الگ ہیں۔ یہاں پر ترجمہ پڑھتے ہیں، اما بعد میں نے ہر اول دستہ آگے روانہ کر دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے قیام کریں، اور جب تک میرا حکم ان تک نہ پہنچے وہاں سے آگے نہ بڑھیں۔ اس جملے کی توضیح یہ ہے کہ دریائے فرات دجلہ کے مغرب میں واقع ہے، اس طرح دجلہ فرات کے مشرق میں ہے۔ اس بنا پر امام کے لشکر کے ہر اول دستے کوفے سے جو فرات کے کنارے پر واقع ہے شمال کی سمت فرات کے مغربی کنارے کی طرف روانہ ہوا، اور امام نے اسے حکم دیا کہ اسی راہ سے پیش قدمی کرے، لیکن خود آپ نے فرات کو مشرقی کنارے کی طرف سے عبور کیا اور مزید لشکر فراہم کرنے کے لیے مدائن کی طرف رخ کیا، جس طرح کہ آپ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَقْطَعَ
نطفۃ الی شر ذمۃ منکم مبطنین اکناف دجلۃ فانہزموا معکم الی عدوکم واجعلہم من امداد القوۃ لکم۔ ترجمہ: میں نے اپنے لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ فرات کو عبور کروں اور ان لوگوں کو جو تم ہی میں سے ہیں اور اطراف دجلہ میں سکونت پذیر ہیں ان سے مل کر انہیں ترغیب دوں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو کر دشمن کی طرف پیش قدمی کریں اور ان کی مدد سے تمہارے لیے مزید قوت اور کمک فراہم کروں۔ اب یہاں پر الفاظ کے میننگ لیے ہوئے ہیں نیچے پیج کے بالکل اینڈ میں۔ پہلا تو نطفہ جو ہم نے پڑھا آگے عبارت میں، پانی کو کہتے ہیں، خواہ کم ہو یا زیادہ، آب جاری اور ہر قسم کے سیال مادے پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اور منی کو نطفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک خالص اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک چیز ہے اور حقیقت میں انسانی وجود کا نچوڑ ہے۔ شر ذمہ دراصل یہ قلیل تعداد پر مبنی گروہ اور کسی چیز کے بقایا جات کو کہا جاتا ہے۔ پل سے جس ٹکڑے کو الگ کر دیا جائے اسے بھی شر ذمہ کہا جاتا ہے۔ اکناف کنف کی جمع ہے، ہدف کے وزن پر، کسی چیز کے کنارے اور اطراف کے معنی میں ہے، کیونکہ چیزوں کے کنارے اس کے اندرون کو پوشیدہ رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے کنیف چار دیواری پر اطلاق ہوتا ہے جس میں انسان نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اسی طرح سپر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو انسان کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی ہے۔ آئیے اب اس کی آگے ڈسکرپشن پڑھتے ہیں۔ اس ترتیب سے امام خود شرق عراق اور مدائن کی طرف عازم سفر ہوئے اور آپ کا ہر اول دستہ فرات کے مغربی کنارے کی جانب روانہ ہوا، لیکن اثناء راہ میں اس مختصر اور اول دستے کے سالار کو یہ اطلاع ملی کہ امیر شام ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ لہٰذا اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ اپنی ناکافی تعداد کے باعث مبادا اس بڑے لشکر کے نرغے میں آ جائیں، سالار مقدمہ لشکر نے تیزی سے دریائے فرات کو عبور کیا اور مشرق کی سمت امیر المومنین کے لشکر سے جا ملا۔ امام کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اظہار پسندیدگی کیا اور تمام سپاہ کو یکجا کر کے دشمن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ ملتات کا کلمہ ملت یا لت کے مادے سے مشتق ہے اور امام نے اس جگہ اس سے ساحل فرات مراد لیا ہے۔ اس طرح امام نے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ وہ ساحل فرات کے ساتھ پیش قدمی کریں، کیونکہ شام عراق کے شمال میں واقع ہے اور دریائے فرات بھی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے۔ اس طرح وہ ایک طرف تو قلت آب کا شکار نہیں ہوں گے اور دوسری طرف درختوں کا سایہ انہیں موسم کی تمازت سے محفوظ رکھے گا اور وہ راہ گم کرنے کے خطرے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ عقب میں آنے والے لشکر کے لیے ان سے ملحق ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر یہ راستہ انتہائی مناسب تھا۔ دوسرے آب فرات کو نطفہ سے موسوم کرنا بقول سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ایک نادر اور اچھوتی تشبیہ ہے۔ اس کلمے یعنی نطفے کے معنی ارباب لغت کے ایک گروہ کے مطابق صاف پانی کے ہیں اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق آب جاری کے ہیں۔ دونوں صورتوں میں امام کا اشارہ آب فرات کے پینے کے قابل ہونے اور کھارا نہ ہونے کی طرف ہے، اگرچہ بظاہر اس میں کچھ کثافت کبھی کبھی نظر آتی ہے، لیکن فوراً ہی یہ پانی مکمل شفاف اور گوارا ہو جاتا ہے۔ اس جگہ سید رضی نے کچھ جملے کہے ہیں جو مندرجہ بالا بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ملتات سے امام کی مراد وہ سمت ہے جس کی طرف امام نے سفر کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے، اور وہ ساحل فرات تھا کیونکہ دریا کے کنارے اور ساحل کو بھی ملتاتا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کے معنی ہے صاف زمین جو دریا کے ساتھ واقع ہو، اور نطفہ سے اس جگہ امام کی مراد آب فرات ہے اور یہ ایک نہایت خوبصورت اور دلآویز تشبیہ ہے۔ چند دلچسپ تاریخی نکات۔
تمام شارحین نہج البلاغہ نے اس خطبے کے ذیل میں کچھ تاریخی واقعات کو تشریحی طور پر بیان کیا ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم ذیل میں کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی نکات شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 میں اس خطبے اور خطبہ نمبر 46 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ، کسرا کے محل میں۔ امام اپنے مدائن کے سفر کے دوران ایوان مدائن میں اور کسرا کے محل میں پہنچے، اور آپ کے صحابی نے اس محل کی ویرانی دیکھنے کے بعد یہ مشہور شعر پڑھا: جرت الریحاء علی محل دیارہم فکأنما کانوا علی میعاد۔ ترجمہ: ہوا اس محل کے کھنڈرات میں اس طرح چل رہی تھی گویا زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ یہاں کے باسیوں کے لیے ایک وعدہ گاہ مقرر تھی جس کی جانب وہ روانہ ہو چکے۔ امام نے فرمایا، تم نے ان آیات کی تلاوت کیوں نہیں کی جو اس شعر سے زیادہ حقیقت بیان کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترکوا من جنات و عیون۔ ترجمہ: وہ لوگ خدا جانے کتنے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور نفیس مکانات اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش اور چین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یوں ہی ہوا اور ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو مالک بنایا تو ان لوگوں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ سورہ مبارکہ دخان آیت نمبر 29 سے 35 تک یا 25 سے 29 تک۔ دوسرا نکتہ، کربلا کی زمین پر امام کا ورود۔ امام اپنے اس سفر کے دوران سرزمین کربلا سے گزرے۔ یہاں آپ نے تھوڑی دیر قیام کیا اور اس خاموش سرزمین کی طرف نظر کی۔ آنے والے حوادث آپ کی نگاہوں میں پھر گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس جگہ نماز ادا کی۔ نماز کے سلام کے بعد آپ نے وہاں کی خاک کو اٹھا کر سونگھی اور فرمایا۔ ترجمہ: آہ اے خاک کربلا، روز حشر کتنے لوگ تیری خاک سے اٹھیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے شہیدان کربلا کی قتل گاہوں اور ان کے خیموں کے نصب ہونے کے مقامات کی طرف اشاروں سے نشاندہی کی۔ اس جگہ وہ اتریں گے، ان کا قیام ہوگا۔ اور پھر آپ نے دوسری جگہوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا۔ تیسرا نکتہ، امام انبار کی سرزمین پر۔ جس وقت امام انبار شمالی عراق کا ایک شہر پہنچے تو استقبال کے لیے آنے والے اپنے سواریوں سے اتر گئے اور امام کے مرکب کے ساتھ بطور یہ وہ واقعات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو تاریخ نے اس خطبے کے ذیل میں جن واقعات کو تشریحی طور پر بیان کیا تھا ان سے وہ ہے۔ اس میں سے تیسرا واقعہ، پہلا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب کسرا کے محل میں آپ داخل ہوئے۔ دوسرا واقعہ تھا امام سرزمین کربلا میں جب پہنچے، اور تیسرا ہے کہ امام انبار کی سرزمین پر جب آئے تو جب آپ پہنچے تو استقبال کرنے کے لیے آنے والوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے وہ لوگ اتر گئے اور امام کے مرکب کے ساتھ بطور عزت اور احترام پیدل دوڑنا شروع کر دیا۔ امام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا دستور اور رواج ہے کہ جب ہمارا حاکم یہاں آتا ہے تو اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہارے حکمران کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور تم بے مقصد اس زحمت اور مشکل کا شکار بنتے ہو۔ آئندہ اس قسم کا فضول کام نہ کرنا۔ اسی داستان کے ذیل میں یہ بھی ملتا ہے کہ انبار کے باشندوں نے چوپایوں اور غذائی اجناس کی شکل میں کافی اشیاء بطور ہدیہ امام کی خدمت میں پیش کی۔ امام نے فرمایا، ان چیزوں میں سے جانور قبول کر لیتا ہوں اور یہ تمہارے خراج میں محسوب کر لیے جائیں گے، لیکن جو کھانے کی چیزیں تم نے دی ہیں وہ میں بغیر قیمت ادا کیے قبول نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اہل انبار نے از حد اصرار کیا کہ حضرت ان چیزوں کو ہماری جانب سے بطور ہدیہ قبول کر لیں،
مگر امام نے کسی طرح انہیں قبول نہیں کیا۔ یہ اس حال میں تھا کہ اس وقت کے دنیاوی حکمران اپنے لشکر کے تمام اخراجات راہ میں پڑنے والے شہروں سے وصول کرتے تھے۔ اب چوتھا واقعہ، امام راہب کے گرجا کے قریب۔ دوران سفر امام اور آپ کے لشکر کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ لشکر کے پاس موجود پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور تمام لشکری سخت پیاسے تھے۔ امام نے اس بیابان کا ایک دورہ کیا اور ایک بڑی چٹان کے قریب رک گئے اور فرمایا، اس پتھر کو یہاں سے ہٹاؤ۔ جس وقت اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ تمام لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور مشقیں بھر لی گئیں۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا، پتھر کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ لشکر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ امام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس چشمے کی جگہ تک دوبارہ پہنچ سکتا ہے؟ جواب ملا، جی ہاں امیر المومنین۔ امام کی اجازت سے سوار اور پیادوں کا ایک گروہ اس چشمے کی تلاش میں واپس ہوا، لیکن اس کا کوئی نشان اور سراغ نہیں ملا۔ اسی اثنا میں ایک راہب جس کا صومعہ عبادت کی جگہ یعنی عبادت کی جگہ قریب ہی تھا، ان کے قریب آیا۔ ان لوگوں سے اس نے دریافت کیا کہ تیرے اس صومعہ کے قریب جو چشمہ ہے وہ کس جگہ ہے؟ اس نے جواب دیا، یہاں کوئی چشمہ نہ تھا اور نہ ہے۔ اصحاب امام نے کہا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس سے پانی پیا ہے۔ راہب نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم نے یہاں کوئی چشمہ دیکھا ہے اور اس کا پانی پیا ہے؟ لشکریوں نے جواب دیا، ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم میں نے یہ عبادت گاہ اس ویرانے میں صرف اس چشمے کو تلاش کرنے کے لیے بنائی تھی، مگر سوائے نبی یا وصی نبی کے کوئی اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ گویا اس طرح امام نے اپنے معجزے کے ذریعے اپنے اصحاب کی تقویت قلب کا بندوبست کیا تاکہ دشمن کے مقابلے میں انہیں قوت اور استحکام اور فتح یابی حاصل ہو سکے۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، راہب اس تمام گفتگو کے بعد خدمت امام میں حاضر ہوا اور شہادتین کا اقرار کر کے مسلمان ہو گیا اور لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ صفین کی جنگ میں لیلۃ الحریر کے مارکے میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ صبح امام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اپنے ہاتھوں سے اسے سپرد خاک کیا اور پھر فرمایا، خدا کی قسم گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں اور بہشت میں اس کی جگہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ ریفرنس اس کا بحار الانوار جلد نمبر 41 پیج نمبر 265۔ اب پانچواں واقعہ، امام شہر رقہ میں۔ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام شہر رقہ شمالی مغربی عراق کا ایک شہر پہنچے تو آپ نے وہاں کے باشندوں کو حکم دیا دریائے فرات پر پل بنایا جائے تاکہ امام کا لشکر دریا عبور کر سکے اور شام کی طرف پیش قدمی کر سکے۔ انہوں نے ہچکچاہٹ اور پسو پیش کا مظاہرہ کیا اور نہ خود اس کام کے لیے پیش ہوئے اور نہ پل بنانے کے لیے کشتیاں فراہم کرنے کی کوشش کی۔ امام نے اس جگہ سے سفر کا ارادہ کیا تاکہ کسی دوسرے مقام سے دریا عبور کیا جا سکے اور مالک کے اشتر رحمۃ اللہ علیہ کو اہل رقہ سے گفت و شنید پر مامور کیا۔ مالک نے انہیں دھمکی دی، خدا کی قسم اگر تم نے اس شہر کے کنارے فرات پر پل نہیں بنایا جس سے امیر المومنین کا لشکر دریا عبور کر سکے تو میں تم لوگوں کو سخت سزا دوں گا۔ اہل رقہ جنہیں علم تھا کہ مالک جو زبان سے کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، ہم پل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مالک نے امام کی خدمت میں قاصد بھیجا کہ اہل رقہ پل بنانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امام لشکر کے ساتھ واپس آئے اور اس نو ساختہ پل سے دریا عبور کیا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 48 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی اس دی گئی توفیق پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جیسا کہ امام نے یہ کہا اپنی مناجات میں اس خطبے میں جو موجود ہے اس کی تشریح میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے
اپنی مناجات میں کہ جس طرح یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم تیری حمد ہے اور تیرا شکر ہے، اور اس توفیق پر ایک اور شکر لازم ہے۔ تو میں بھی یہاں پر اس خطبے کے اختتام پر یہی کہوں گی کہ اے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق دی کہ ہم اس کتاب سے منسلک ہو گئے اور اس کے ذریعے سے مولا کائنات سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتے ہوئے پروردگار عالم ہم تیرے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے اور تیری حمد و ثنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ہم آگے بڑھیں گے اور دوسری ریڈنگ اب جب ہم ریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ خطبہ نمبر 49 کو پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا حافظ۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش اور اس کاوش کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔